السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ آج ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف تذکرے اور صحبتیں کی 5ویں نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں ہم تذکرہ کریں گے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا۔ تو چلیے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ طریقت کے تمام سلاسل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے تربیت یافتہ صحابی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایمان دل میں ایک سفید نقطے کی مانند ہے، جو ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے دل بھی سفید ہو جاتا ہے، اور منافقت دل میں سیاہ نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور جوں دل میں گر کرتی جاتی ہے یہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب منافقت مکمل طور پر دل پر چھا جاتی ہے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے بڑھ کر بے عیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے عقل کو اپنا امیر، معزت کو اپنی زمام، صبر کو اپنا قائد، تقویٰ کو اپنا نگہبان، خوف خدا کو اپنا جلیس، اور موت اور مصیبت کو اپنا دوست بنایا۔ آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خزانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے سونا چاندی، جا میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رنگ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی متغیر ہو جاتا اور آپ کانپنے لگتے۔ ایسی حالت میں جب آپ سے اس کا سبب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے، اس امانت کو لوٹانے کا وقت آن پہنچا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا، بھلائی 4 چیزوں میں ہے، گویائی، خاموشی، بینائی اور حرکت۔ ہر ایسی گفتگو جو ذکر خدا سے خالی ہو لغو ہے، ہر وہ خاموشی جو فکر کے لیے اختیار نہ کی گئی ہو سہو ہے، ہر وہ نگاہ جس میں عبرت نہ ہو غفلت ہے، اور ہر وہ حرکت جو اللہ کی عبادت کے لیے نہ ہو سستی اور کمزوری ہے۔ کسی سائل نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریافت کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو توانگر بنانا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صالحین کی علامات یہ ہیں کہ ان کی رنگت زرد ہو، آنکھیں چندیا گئی ہوں اور ان کے ہونٹ پسمردہ ہوں، یعنی بکثرت جاگنے، گریہ کرنے اور بھوکا رہنے کے باعث۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین کے مبارک رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا سیشن۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔